آج میری شادی تھی اور اس وقت میں اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی اور یہ محبت کی نہ صحیح پر پسند کی شادی ضرور تھی۔ اس کا نام رانیہ تھا۔ سب پیار سے اسے رانی کہتے تھے۔ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ اسے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا، پر جیسے ہی میں نے اپنے کمرے میں قدم رکھا اور سامنے بیٹھی اپنی حسین دلہن کو ایک نظر دیکھا تو لائٹ چلی گئی۔ میں آگے بڑھا اور موبائل فون جیب سے نکالنے لگا تاکہ اس کی لائٹ آن کر سکوں کہ اچانک میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کسی نے مجھے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ یہ اور کوئی نہیں، میری بیوی تھی، کیونکہ جب وہ میرے وجود کے ساتھ لگی تو اس کی چوڑیوں کی کھنک، اس کے جسم سے اٹھتی پرفیوم کی دل فریب خوشبو اور اس کے پیروں میں پہنی پائلوں کی آواز میرے آس پاس گونج رہی تھی۔ میں اس وقت خود کو اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ جب شادی کی رات ہوتی ہے تو لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے زیادہ سے زیادہ شرمانا ہے، نہیں تو تمہارا دلہا یہ سوچے گا کہ تم پہلے سے یہ سب کر چکی ہو، یعنی تم نے کسی کام میں پہل نہیں کرنی، نہیں تو وہ تمہیں بد کردار سمجھے گا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ پہل کس کی طرف سے بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم لوگ یعنی ہم مرد اتنا زیادہ سوچتے ہی نہیں۔ اور اب میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت لمحہ جی رہا تھا کہ اچانک سے لائٹ آ گئی، کیونکہ ظاہر ہے شادی والا گھر تھا، جنریٹر کا انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند ہوئی تو جنریٹر آن کرنے میں 5-10 منٹ لگ گئے۔ جیسے ہی لائٹ آئی تو میں سامنے کا منظر دیکھ کے پہلے ہی حیران ہوا اور پھر ہنس پڑا۔ میری بیوی پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور شرماتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ پتہ چل رہا تھا کہ ابھی ابھی جا کر جلدی میں بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تھا بیگم صاحبہ، اندھیرا ہوا تو آپ میرے قریب آ گئی اور جیسے ہی روشنی ہوئی مجھ سے دور بھاگ گئی، اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا تو اس کا مطلب اندھیرا کروں گا تو تم میرے پاس آ جاؤ گی؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں بڑا خوش تھا۔ میری بیوی خوبصورت بھی تھی، شوخ اور چنچل بھی تھی، اور میرے لیے دل و دماغ سے تیار ہوئی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ہو جائیں، یعنی اس نے مجھے دل و دماغ سے قبول کیا تھا، وہ میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ میرے دماغ میں کسی شخص کی ایسی بات آئی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی تھی، تو مجھے اس پہ غصہ آنے لگا کہ وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا، لیکن میری بیوی تو کسی پری سے کم نہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے دنیا میں ہی حور مل گئی ہو، جو حوروں جیسی خوبصورت بھی ہے اور حوروں جیسی پاک بھی ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ مزید شرمانے لگی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے لیے منہ دکھائی کے طور پر ایک کنگن لیا تھا جو کہ سونے کا تھا، وہ میں نے اس کے نرم و نازک کلائی میں پہنا دیا اور کہا کہ آج سے تم میری ہو گئی ہو اور میں تمہارا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید پیار محبت بھری کوئی باتیں کرتا، دروازے پر دستک ہو گئی۔ میں حیران تو ہوتا تھا کہ رات کے اس ٹائم ہمارے کمرے کا دروازہ کس نے بجا دیا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ یہ حرکت میری ماں کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ آدھی رات کو ہمارے دروازے کے باہر موجود ہوتی، اور اس کے پاس ہی یہ سب کرنے کی وجہ بھی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس لیے آئی ہوگی۔ میری بیوی بھی تھوڑی حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ فکر نہیں کرو، شاید میری امی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی امی کا اس وقت یہاں کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں۔ میں دروازے تک گیا۔ میں نے آدھا دروازہ کھولا تو امی نے کہا کہ پورا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ رک جاؤ، جو کام میں کرنے آئی ہوں بس وہ یہاں کھڑے کھڑے ہو جائے گا۔ تجھے بھی تو بڑی جلدی رہتی ہے، پہلے کہا تھا کہ یہ چیز کمرے میں رکھ لے، لیکن تو بڑی جلدی میں تھا۔ تجھے تیری پسند کی لڑکی لے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ابھی سے دنیا سے بیگانہ ہو جائے اور بیوی کے علاوہ کچھ یاد ہی نہ رہے۔ میں نے کہا کہ اچھا مجھے بتائیں کیا بات ہے، شادی کی رات بھی مجھے ڈانٹیں گی کیا؟ میری امی سرگوشی میں بول رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں سنانا چاہتی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی نہیں۔ تبھی تو وہ کمرے کے اندر نہیں آئی بلکہ باہر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک
نظر اندر جھانک کے دیکھا اور میرے ہاتھ میں وہ چیز پکڑا دی۔ مجھے پتا تھا کہ کیا ہوگا۔ میں نے اس سفید چادر کو پکڑ لیا۔ امی نے کہا کہ چھپا کے لے جانا، لیکن اب نہ تو اس کو چھپا کے لے جانا میرے لیے ممکن تھا اور نہ ہی بیوی سے چھپا کر اس کو بیڈ پر ڈالنا میرے لیے ممکن تھا، کیونکہ میری بیوی کو پتا تھا کہ میری ماں آئی ہے اور ابھی اس کی نظر بھی میرے پر ہی تھی۔ میں واپس پلٹا تو وہ دیکھ لیتی کہ میرے ہاتھ میں کیا تھا، اور میری شیروانی میں کوئی اتنی بڑی جیبیں تو نہیں لگی ہوئی تھی کہ میں اس کے اندر پوری بیڈ شیٹ چھپا سکتا۔ خیر، امی کو میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شیر جیسا بچہ ہے تو بس میں تو صرف تیری خوشی چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی امی، مجھے پتا ہے، آپ فکر نہ کریں اور پریشان بھی مت ہوئیے گا، سب خیر ہوگی۔ امی وہاں سے مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جاتے جاتے اپنی بائیں آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا گئی، جس کا مطلب تھا کہ شاید ان کا بیٹا کسی محاذ پہ جا رہا تھا۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا اور میری بیوی نے دیکھ لیا کہ میرے ہاتھ میں سفید چادر ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم میری بیوی ہو، تم سے کیا چھپانا، دیکھو ہم لوگ تو گاؤں کے سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ تو یہاں چلتا ہے، تمہیں پتہ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں شہر سے پڑھ لکھ کے ضرور آئی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے گاؤں میں ابھی بھی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میری بیوی نے زیادہ غصہ بھی نہیں کیا اور اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ان چیزوں کو نارمل سمجھ رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیوں، وہ اس گاؤں کے شریف خاندان سے تھی اور اس کے ابو نے اس ملک کی بہت خدمت کی تھی۔ اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یعنی کہ گاؤں سے باہر، اور وہ شہر سے پڑھ لکھ کے آئی تھی، پڑھی لکھی، خوبصورت، سمجھدار تھی، کوئی بیوقوف لڑکی نہیں تھی جو کسی کی باتوں میں آ گئی ہوتی۔ خیر، اس نے کہا کہ اب تمہاری امی نے چادر بھیجی ہے تو اس کو بچھا بھی دو، نہیں تو پھر تم سے بعد میں پھر سے سوال کریں گی۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو ہے۔ خیر، ہم پھر سے ساتھ ہی بیٹھے تھے کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ گاؤں میں آج کل بہت زیادہ لائٹ جاتی تھی۔ میں نے کہا کہ بار بار لائٹ کیوں جا رہی ہے، لیکن پھر مجھے بیوی کی بات یاد آئی کہ جیسے ہی لائٹ جائے گی تو وہ میرے پاس آ جائے گی، اسی لیے میں خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی، سامنے کا منظر دیکھ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسے ہی میں نے بیڈ کی طرف دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر مجھے اس شخص کی بات یاد آئی جس پر تھوڑی دیر پہلے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ دراصل میں اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ شادی میرے خاندان میں بہت عرصے بعد ہوئی تھی۔ یعنی آخری شادی میرے بابا کی ہوئی تھی اور اس کے بعد میری شادی ہو رہی تھی، اسی لیے سارا خاندان بہت خوش تھا۔ ہم لوگ بھی کھاتے پیتے زمیندار لوگ تھے۔ خوشیاں منانے کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑ رہا تھا کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا، ہمیں تو بس خوشی منانی تھی، ناچ گانا کرنا تھا۔ میری ہونے والی بیوی کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، اسی لیے بارات نے بس ایک گھر سے نکل کر دوسرے گلی ہی پار کرنی تھی۔ پر اس طرح مزہ کیسے آتا جب تک بارات کے آگے ڈانس نہ کیا جائے، لوگوں کو سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے سب نے ارادہ کیا کہ بارات میرے گھر سے نکلے گی، لیکن پھر پورے گاؤں کا چکر کاٹتے ہوئے واپس گھر تک آئے گی، یعنی کہ پورے گاؤں کے چکر کاٹ کے لڑکی کو لے کے اس کے بعد گھر آئے گی، تاکہ سب کو خوشی منانے کا موقع مل سکے، ناچ گانا ہوا ہو اور نوٹ اچھالے جائیں۔ تب کہیں جا کے پتہ چلے گا کہ اشرف میاں کی شادی ہو گئی ہے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم لوگوں نے اسی طرح کیا، لڑکی کو رخصت کروایا، وہاں پہ بھی بہت اچھا ٹائم گزارا۔ اس کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو میں گاڑی سے نکلنے لگا کہ ایک فقیر میرے پاس آیا اور مجھے دعائیں دینے لگا، یعنی کہ اسے پیسے چاہیے تھے۔ میں اتنا خوش تھا کہ میں نے اسے 5,000 کا نوٹ دینے کا ارادہ کیا اور جیب سے 5,000 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے بھی مجھے خوشی بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر اس نے ایک نظر میری بیوی کو دیکھا، مجھے لگا کہ اب وہ یہی کہے گا کہ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، اور خوش ہو جائے گا، لیکن اس نے میرے کان کے ذرا قریب آ کر ایسی بات کی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ تو بڑا نیک انسان لگتا ہے، لیکن یہ لڑکی تیرے قابل نہیں ہے، اس کا تو میں خود 2 دفعہ حلالہ کروا چکا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، پھر مجھے غصہ آیا۔
میں نے اس فقیر کو ایک نظر دیکھا جو میری بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا اور میرے پاس کھڑا ہو کر الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے تھے۔ میں نے کہا کہ چل جا یہاں سے، معاف کر نکل جا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے کہا بہت پچھتاؤ گے، اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کی باتوں پہ بہت غصہ آیا، لیکن اس کے بعد میں سب کچھ بھول گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ میری بیوی کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا اور میں رسم و رواجوں میں الجھ گیا۔ میری کزنوں نے اور بہنوں نے میرا راستہ روک لیا اور کہا کہ راستہ رکھوائی کے پیسے دینے ہوں گے، تب آپ کو کمرے میں جانے دیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اس نے بھی بہت اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ روایتی دلہنوں کی طرح شرما بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم دونوں نے زندگی کو مل کے شروع کرنا ہے۔ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی، لیکن اب جب میں بیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا تو حیران ہی رہ گیا۔ میری بیوی باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو اس نے بھی مجھے حیران ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو کسی اور چیز کی امید تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ گھر والے باتیں کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہمیں اس چادر کو کہیں چھپا دینا چاہیے، پر میری بیوی نے کہا کہ کیوں؟ جس مقصد کے لیے انہوں نے چادر دی تھی، ان کو اس وقت شرم نہیں آئی جو اب ہمیں یہ چادر واپس کرتے ہوئے شرم آئے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے میری بیوی کے لہجے میں غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ بات تھی ایسی، چاہے اس کو رسم کہہ کر کیا جائے یا رواج کہہ کر کیا جائے، بات تو یہ عجیب سی ہی تھی۔ خیر، میری بیوی نے مجھے کہا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیں، تھوڑی دیر میں عورتیں آتی ہوں گی، اس کے بعد عورتیں جانیں ان کے کام جانے، میں جانوں مجھ سے سوال کریں گی، آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ویسے بھی یہ آپ ہی ہیں جو اس معاملے میں اتنا بول رہے ہیں اور ہر بات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ مردوں کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے کہا کہ ہاں، جب مجھے ریلیف مل رہا ہے تو میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ تم جانو اور عورتیں جانیں۔ میں مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ وہی بات ہوئی کہ جب میں واپس جا رہا تھا تو عورتیں کمرے میں آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میری امی بہت خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری بہو تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میں تو اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گی، کیونکہ جو ان کو چاہیے تھا ان کو مل چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، پر مجھے اس فقیر کی باتوں پر ابھی تک غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ میں نے کہا کہ یار، اس فقیر کو تلاش کرو، میں نے اسے 2 تھپڑ لگانے ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ جب اس کی کہی بات سچ نہیں ہوئی تو تجھے کیا؟ میں نے کہا کہ اسے شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو، جبکہ میری بیوی تو صرف میری ہی ہے۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ میں تیر ہوا میں چلا رہا تھا، مجھے کہیں مل گیا تو میں اسے 2 تھپڑ لگائے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ میرے دوست نے کہا چھوڑ یار، ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو۔ میں نے کہا اتنا بھی پاگل نہیں تھا، 5,000 روپے کا نوٹ دے کر تو بڑا خوش ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس موضوع پہ بات نہیں کی۔ ولیمے کی تقریب بھی ہو گئی۔ میری بیوی میرے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی اور اچھے طریقے سے رہنے لگی، لیکن اس کی نوکری ابھی بھی شہر میں تھی، اسی لیے اسے روزانہ جانا ہوتا تھا۔ شہر یہاں سے 45 منٹ دور تھا، تو آنے جانے میں تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ ضائع ہوتا تھا۔ ایک دن اسے واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میری امی نے تو گھر سر پہ اٹھا لیا کہ اندھیرا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ امی، اندھیرا ہو گیا، لیکن ابھی صرف شام کے 5:30 ہی بجے ہیں، سردی کا موسم ہے، اسی لیے اندھیرا ہو گیا ہے۔ آپ کیوں خود پریشان ہو کر مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ پر امی کا کہنا تھا کہ تو اپنی بیوی کی یہ نوکری چھڑوا دے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمیں اپنی بہو سے کام کروانا اچھا بھی نہیں لگتا اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیا ہمیں پیسوں کی کمی ہے؟ میں نے کہا کہ نوکری صرف پیسوں کے لیے نہیں کی جاتی۔ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اگر اس نے نوکری نہیں کرنی تو پھر اس کے پڑھنے لکھنے کا فائدہ کیا؟ میری امی نے کہا کہ اب اسے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سال بھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد بچہ سنبھالے گی یا بیگ پکڑ کے آفس جائے گی تیری بیوی؟ ابھی ہی سے اس کو سمجھا لے۔ میری ماں نے تو روایتی باتیں ہی کرنی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری بیوی نے مجھے پہلے ہی پیغام بھجوا کر کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی نوکری کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت میں نے ہاں بول دیا تھا، کیونکہ میں اس کی
خوبصورتی کے آگے بے بس ہو گیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ بس چاہے کچھ بھی ہو میں نے اسی سے شادی کرنی ہے، اسی لیے جو کہا مان گیا تھا۔ پر اب میں اسے کیسے کہتا کہ اسے نوکری نہیں کرنی؟ میں اپنی بیوی سے ہر طرح سے کم تھا اور اس سے روب میں آیا ہوا تھا، اس کی خوبصورتی میں بھی اس سے کم تھا۔ اس نے مجھ سے زیادہ تعلیم حاصل کی تھی، وہ مجھ سے زیادہ اچھی نوکری کرتی تھی، میرے سے زیادہ پیسے کماتی تھی اور بولنے کا بھی طریقہ رکھتی تھی، اور ادھر میں تو گاؤں کا بندہ تھا اور تو وہ بھی گاؤں آئی تھی، لیکن اس نے باہر کچھ سال گزار لیے تھے، اسی لیے اس پر اثر ہوا تھا اور میں ابھی تک گاؤں کی رسم و رواجوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ میری بیوی واپس آ گئی، میں نے پریشانی کا اظہار کیا، لیکن میں اسے کام پہ جانے سے نہیں روک پایا۔ پورا مہینہ اسی لڑائی میں گزر گیا کہ میری بیوی کام پہ کیوں جا رہی ہے، لیکن جب مہینے بعد اس نے ہم سب کے سامنے 2.5 لاکھ روپے رکھے تو ہم حیران رہ گئے۔ میری امی بھی خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو لاکھوں کماتی ہے، کیونکہ بات تو سچ ہے، کوئی جتنا بھی امیر ہو پیسے آتے ہوئے کسی کو بھی برے نہیں لگتے۔ اب میری امی بھی باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن میری بیوی کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے ہر چیز میں ڈی گریڈ کرتی تھی، جیسے مجھے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بہت بڑا بے وقوف ہوں، مجھے اس بات سے غصہ آتا تھا۔ آخر کو میں مرد تھا، مرد کے اندر اللہ نے انا بہت زیادہ رکھی ہے۔ وہ مجھے ایسے کیوں کہتی تھی جیسے مجھے تو کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میری بیوی کے بازو پر ایک نشان تھا، جیسے اسے کوئی ٹانکا لگا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی چوٹ لگی تھی؟ تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ہم ذمہ دار لوگ تھے، ایک دفعہ محنت کر لیتے تھے تو پھر پورا سال بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ہمارے باغ بک جایا کرتے تھے اور لاکھوں روپے ملتے تھے اور پورے سال کا خرچہ نکل رہا تھا۔ میری بیوی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اسے ایسا شوہر ملا تھا کہ زیادہ تر وقت میں مصروف نہیں رہتا تھا، اسے ٹائم بھی دے سکتا تھا۔ پر یہاں پر کام الٹا تھا، میری بیوی کے پاس ہی ٹائم نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی کسی سے بہت ہنستے مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ کس سے بات کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا پھر فون کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کیونکہ میں آپ کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، اسی لیے یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ویسے تو اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خیر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ کچھ دن کے بعد مجھے ایسی بات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ میں بری طرح سے حیران رہ جاؤں گا۔ ایک دن اسی طرح میں بیٹھا تھا اور اپنے فون پر ریلز ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب میرے سامنے ایک ایسی ہی ویڈیو آئی جس کا تعلق یوں تو عورتوں سے تھا، لیکن میں اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ دیکھنے میں آیا تھا کہ آج کل بہبود آبادی والوں نے ایک چیز نکالی تھی جو کیپسول کے نام سے مشہور تھی، جس کو عورت کے بازو میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر 3 سے 5 سال تک اس کے ہاں بچے نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کیپسول کو نکالا جاتا ہے تو ایک ٹانکا لگتا ہے اور کیپسول باہر نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ سمجھا رہے تھے کہ آپ بھی اس کا استعمال کریں، لیکن جب انہوں نے دکھایا کہ کیپسول نکل جانے کے بعد ٹانکا لگتا ہے اور کس جگہ لگتا ہے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میری بیوی کے بازو پر بھی اسی جگہ ایک ٹانکا لگا ہوا تھا اور عین اسی جگہ پر اسی طرح سے لگا ہوا تھا جیسے وہ لوگ دکھا رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ میری بیوی نے اپنے بازو میں کبھی کیپسول رکھوایا تھا۔ میری ماں بچے کا شور ڈال رہی تھی کہ اب بچہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی کو 3-4 مہینے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچے کی خوشخبری مل جانی چاہیے، لوگ تو اگلے مہینے ہی خبر سنا دیتے ہیں، پر تم لوگوں نے ابھی تک خبر نہیں سنائی۔ جتنی دیر کرو گے اتنی دیر سے بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ آخر کو 9 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں بھی تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فی الحال بچے کا کوئی بھی سین نہیں تھا اور میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ بچہ پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بیوی مجھ سے بہت سی باتیں چھپاتی تھی اور باتیں وہی چھپاتا ہے جو غلط راستے پہ ہوتا ہے۔ ایک دن میری بیوی فون پہ بات کر رہی تھی، کسی مرد کی برائیاں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اپنے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے بارے میں بات کر رہی ہے، پر میں حیران رہ گیا جب آخر میں اس نے میرا نام لیا۔ پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ہے ہی بے وقوف، اسی بات کی سمجھ نہیں، ویسے ہی جیسے گاؤں کے
جٹ ہوتے ہیں، بس جس طرف لگا دو اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ میں نے ایسے انسان سے شادی کی، نہ زیادہ سوال کرتا ہے نہ پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ جب مجھ سے زیادہ سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں انگلش میں کسی چیز کا ذکر کر دیتی ہوں اور پھر وہ چپ کر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر رہی ہوں، لیکن اسے کیا پتہ کہ اندر کی بات کیا ہے۔ بس اس کے بعد میرے دل میں میری بیوی کے لیے شک کا بیج دفن ہو گیا تھا۔ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے اس نشان کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میرا پیدائشی نشان ہے۔ وہ بار بار مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، لیکن ایک طرف ہماری شادی کی پہلی رات تھی جو یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ میری بیوی غلط راہ پر نہیں تھی، لیکن دوسری طرف اس کی حرکتیں، اس کی باتیں سب یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے وہ ٹھیک نہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی بڑی تیز ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس کی بات پر یقین کروں۔ پھر مجھے اس فقیر کے بارے میں یاد آیا کہ اس نے یہ بات کیوں کی تھی۔ مجھے فقیر کو تلاش کرنا تھا۔ اس کا حلیہ تو مجھے اچھی طرح یاد تھا اور وہ ہمیں اس گاؤں میں ہی ملا تھا، پر میں اسے کہاں تلاش کرتا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہی مجھے اصل بات بتا سکتا ہے، ورنہ وہ ایسے کسی لڑکی کے بارے میں اتنی بڑی بات کیوں کرتا۔ ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور گاؤں کے چائے والے کے پاس چلا گیا۔ شاید اسے اس فقیر کے بارے میں پتہ ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ فقیر اسی گاؤں کا ہے، لیکن رہتا کہاں ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو فقیر ہے۔ وہ اکثر بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پہ ہی پھرا کرتا ہے۔ میں نے کہا جیسے ہی وہ نظر آئے تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا اور کہا کہ اگر اس نے یہ کام کر دیا تو میں اسے کچھ پیسے بھی دے دوں گا، ورنہ وہ میرا یہ کام کیوں کرتا۔ وہی بات ہوئی کہ 3 دن بعد مجھے چائے والے کی کال آ گئی۔ اس نے کہا وہ فقیر میری دکان پہ بیٹھا ہے، چائے پی رہا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ میرا گھر نزدیک تھا۔ میں فوراً چلا گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو ایسے تاثرات دیے کہ جیسے اسے پتہ تھا کہ میں اس کے پیچھے ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ہی بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا تم اسے کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے مجھے پوری کہانی سنائی، جسے سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری بیوی اس گاؤں میں رہتی ہے؟ تو میں اس کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ شہر میں کیا کرتی رہی ہے یہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں یہاں سے شہر بھی جاتا ہوں۔ میں نے اسے یہاں سے کئی دفعہ آتے جاتے دیکھا، اور ایک دفعہ اس کے ساتھ جس شخص کو دیکھا تو میں اس کا پیچھا کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ شخص ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑا دلال ہے، اور تمہاری بیوی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے اس کی کوئی بہت ہی خاص رشتہ دار ہے۔ تمہاری بیوی پہلے بھی 2 دفعہ شادی کر چکی ہے، اسے طلاق ہوئی ہے اور وہ حلالہ بھی کر چکی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے شہر میں کیا ہے، اور جس شخص سے اس نے حلالہ کروایا ہے وہ میرا جاننے والا ہے۔ میں نے کہا لیکن تم تو فقیر ہو؟ اس نے کہا جی فقیر ہوں، لیکن یہ سب کام بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پھر تم کون سا اچھا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں کوئی اچھا کام نہیں کرتا، پر تمہاری بیوی بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتی۔ پھر میں نے اسے بیچ کی بات بھی بتا دی، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے کہا لیکن شادی کی رات تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، میں تو اسے پاک سمجھا تھا۔ اس نے کہا کہ او بھائی، کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ ذرا اپنا فون نکالو۔ میں نے اپنا فون نکالا تو اس نے مجھے کہا کہ اس دوائی کا نام لکھ کے چیک کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب میں نے اس دوائی کا نام لکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک کیپسول تھا جس سے عورت اپنے آپ کو کنوارا ثابت کر سکتی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا۔ تبھی تو وہ مجھے بیوقوف سمجھتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ ہمارا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ چادر پر داغ لگتا ہے یا نہیں، لیکن داغ تو ہماری عزت میں لگ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اسے جھگڑا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کو بتاؤں گا تو ان پر کیا گزرے گی اور میری بے عزتی الگ ہوگی۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھیں گے
وہ کہیں گے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو اتنا بڑا پاگل ہے۔ میری بیوی سے بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ اس کو پتہ ہے میں اسے لینے کے لیے ضرور آؤں گا، لیکن میں ابھی اسے لینے کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ میں اس کے نام طلاق نامہ بھیجنا چاہتا ہوں، پر اس سے پہلے مجھے یہ بات اپنی امی کو بتانی ہے، اور وہ تو میری بیوی سے اتنی خوش تھی کہ اگر اس کو یہ سب پتہ چلا تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی عورت کو چھوڑ دینا چاہیے یا پھر اسے معاف کر دوں؟ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا؟